آپ کے حالات خراب ہو سکتے ہیں، آپ پریشان بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ابو نصر سے بھی زیادہ میرا نہیں خیال۔ ابو نصر ایک مفلوق الحال شخص تھا، غریب نہیں، مفلوق الحال۔ غریب کا بھی کوئی سٹینڈرڈ ہوتا ہے، کوئی سٹیٹس ہوتا ہے۔ غریب کے پیٹ میں دو نوالے ہوتے ہیں، سر پہ جھونپڑی نما کوئی چھت ہوتی ہے، لیکن ابو نصر کا معاملہ تو یہ تھا کہ نہ اس کے پیٹ میں نوالے تھے، نہ سر پہ چھت تھی، جسم پہ لباس بھی بوسیدہ تھا۔ ابو نصر اور اس کی بیوی بچے جہاں سے گزرتے تھے وہیں کہیں راستے میں بیٹھ جایا کرتے تھے، سورج کے نیچے دن بھر بیٹھے رہتے تھے اور رات کھلے آسمان تلے کٹتی تھی۔ مسلسل آزمائشوں اور حالات نے ابو نصر کو بری طرح توڑ کے رکھ دیا۔ وہ کھویا کھویا رہنے لگا، کہیں سے گزرتا تھا، بازار سے گزرتا تھا تو نہ اس کو لوگ نظر آتے تھے، نہ اس کو دکانیں نظر آتی تھیں، وہ اپنی ہی دھن میں رہتا تھا۔ اور اسی طرح وہ ایک دن چلتے چلتے دریا کے کنارے پہنچ گیا جہاں شیخ نماز پڑھ رہے تھے۔ شیخ نے نماز ختم کی تو ابو نصر نے کہا کہ شیخ، میں دکھوں کا مارا ہوں اور غموں نے مجھے توڑ کے رکھ دیا ہے، میری مدد کریں۔ شیخ ایک لمحے میں اس کی حالت دیکھ کے سمجھ گئے کہ وہ کس کرب سے گزر رہا ہے۔ شیخ نے کہا کہ ابو نصر، دریا سے جا کے وضو کرو اور 2 رکعت نماز ادا کرو۔ نماز پڑھنے کے بعد انہوں نے ابو نصر کو کہا کہ جا کے ایک مضبوط سی ٹہنی توڑو اور اس کے آگے کانٹا لگا کے لاؤ اور دریا میں بسم اللہ پڑھ کے پھینکو۔ کانٹا دریا میں پھینکنے کی دیر تھی کہ ایک بڑی سی مچھلی کانٹے میں پھنس گئی۔ ابو نصر خوشی سے اچھل پڑا۔ شیخ نے کہا، ابو نصر، یہ مچھلی تمہارے لیے کافی ہوگی؟ ابو نصر نے خوشی سے کہا کہ یہ بہت کافی ہوگی، اس مچھلی کو بیچ کے تو 2 گرم پراٹھے آ جائیں گے اور آج میں بہت دنوں کے بعد اپنے بچوں کی بھوک مٹا سکوں گا۔ انہوں نے کہا، جاؤ اور بازار میں اس مچھلی کو بیچ دو۔ ابو نصر خوشی خوشی بازار کی طرف گیا، اس نے جلدی سے مچھلی بیچی، فوراً پراٹھے والے کے پاس پہنچا اور کہا، 2 گرم گرم پراٹھے لگاؤ۔ پراٹھے جیسے ہی پک کر تیار ہوئے اور اس کو ملے، ابو نصر خوشی سے اس راستے کی طرف دوڑنے لگا جہاں وہ اپنے بچوں کو چھوڑ کر آیا تھا۔ آج بہت دن بعد اس کے بچوں کو پیٹ بھر کے کھانا نصیب ہونے والا تھا۔ خوشی سے ابو نصر دوڑتا چلا جا رہا تھا کہ اچانک اس کے کان میں آواز آئی، بھائی، میرے بچے 2 روز سے بھوکے ہیں، خدا کے لیے میری مدد کرو، مجھے کچھ کھانے کو دے دو۔ ابو نصر کو جیسے بریک سا لگ گیا۔ ابو نصر نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو ایک عورت بیٹھی تھی، اس کے ساتھ 2 معصوم سے بچے بیٹھے تھے، چہروں سے عیاں تھا کہ انہوں نے کئی روز سے کچھ نہیں کھایا ہوا۔ ابو نصر ایک لمحے میں ان کے حالات کو سمجھ گیا اور دل تو چاہا کہ وہ پراٹھے انہیں دیتے، لیکن اپنے بچوں کا خیال آیا کہ کئی روز بعد آج کیا وہ بھی پھر بھوکے سوئیں گے۔ ابو نصر نیکی کرنے اور نہ کرنے کی کشمکش کے بیچ میں تھا، اور پھر اس نے دل پہ پتھر رکھ کے وہ دونوں پراٹھے اس عورت کو دے دیے۔ پراٹھے ملنے کی دیر تھی کہ عورت کے آنسو چھلک پڑے اور وہ خوشی خوشی نوالے بنا کے اپنے بچوں کے منہ میں ڈالنے لگی، اور بچوں کا عالم یہ تھا کہ وہ کبھی ہنستے تھے، کبھی مسکراتے تھے اور کھاتے جاتے تھے۔ ابو نصر خوش ہوا، لیکن اس کے بعد تھوڑا غمگین بھی، اور بوجھل قدموں سے اپنے اس راستے کی طرف چل پڑا جہاں بچوں کو چھوڑ کر آیا تھا۔ بازار سے گزر رہا تھا کہ منادی ہوئی۔ اعلان کرنے والا کہہ رہا تھا، ہے کوئی جو ہمیں ابو نصر سے ملوا دے؟ ہے کوئی جو ابو نصر کو جانتا ہو؟ یہ سن کے لوگ چیخنا شروع ہو گئے، وہی تو ہے ابو نصر، وہ جا رہا ابو نصر۔ منادی کرنے والے اس کے پاس پہنچے اور کہا کہ شہر کے سب سے بڑے رئیس نے تمہیں بلایا ہے ابو نصر، جلدی چلو۔ رئیس کے محل نما گھر پہ پہنچے تو نوکروں کی فوج دیکھ کے اس کی آنکھیں پھٹی رہ گئیں، مال و دولت کی ریل پیل۔ شہر کے رئیس نے ابو نصر کو کہا کہ ہم تمہیں کئی برسوں سے ڈھونڈ رہے تھے، تمہارے باپ نے ہم پہ بہت احسان کیا تھا، جب ہم مشکل میں تھے تو اس نے ایک بہت بڑی سخاوت کی اور ہمیں بہت سارے دینار دیے۔ آج ہماری حالت بدل چکی ہے، کاروبار بہت پھیل گیا ہے، مال و دولت کی ریل پیل ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ اس میں سے تمہیں بھی حصہ دیں۔ ابو نصر بتاتا ہے کہ اس کے بعد اس کے کئی گھر بنے اور نوکروں کی ایک فوج تھی جو ابو نصر اور اس کی فیملی کی دیکھ بھال کرتی تھی۔ لیکن کہانی میں یہاں ٹوئسٹ ہے، اور اصل کہانی یہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ ابو نصر اپنے محل نما گھر میں ایک رات کو سو رہا تھا، خواب میں دیکھتا ہے کہ وہ مر گیا ہے، میدان حشر سج چکا ہے اور ایک بڑا سا میزان گاڑ دیا گیا ہے۔
نیکی اور بدی کے پلڑے ہیں اور گناہوں کا ایک بوجھ لا کے سارا بوجھ ابو نصر کا گناہوں کے پلڑے میں ڈال دیا گیا، اور وہ اتنا زیادہ تھا کہ گناہوں کا پلڑا آ کے زمین سے آ لگا۔ کہا گیا ابو نصر کہ نیکیاں لائی جائیں۔ ابو نصر کے تمام روزے، تمام زکوٰۃ، حج، نمازیں سب لا کے نیکی کے پلڑے میں رکھ دی گئیں۔ وزن تو بنا، لیکن اتنا نہیں کہ ہلا سکے گناہوں کے بوجھ کو۔ ابو نصر یہ دیکھ کے پریشان ہو گیا۔ کہا گیا ابو نصر تمہیں یاد پڑتا ہے کہ تمہارے اعمال کوئی اور بھی اچھے ہیں تو بتاؤ؟ ابو نصر نے کہا یہ تو سارے اعمال رکھ دیے گئے ہیں، یہ تو مجھے خود بھی یاد نہیں تھے، بہت چن چن کے نکالے گئے ہیں۔ ابو نصر کے پلے تو اب کچھ بھی نہیں ہے۔ فرشتوں سے کہا گیا کوئی خیر کا عمل، کوئی اچھا عمل باقی رہ گیا ہے؟ کہا ویسے تو کچھ نہیں ہے، ہاں مشکل وقت میں دیے گئے ایک عورت کو 2 پراٹھے ہیں۔ کہا گیا وہ پراٹھے لے کر آؤ۔ وہ پراٹھے لا کے جب میزان میں رکھے گئے تو گناہوں کا بوجھ کافی کم ہو گیا۔ ابو نصر یہ دیکھ کے حیران رہ گیا، لیکن ابھی بھی ابو نصر کی بخشش نہیں ہوئی تھی۔ ابو نصر سے پوچھا گیا ابو نصر کچھ اور ہے تمہارے پاس؟ ابو نصر بے چین ہو گیا، اس نے کہا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ تھا سب رکھ دیا گیا ہے۔ فرشتوں سے سوال ہوا ابو نصر کے کھاتے میں کچھ اور ہے؟ کہا حضور۔ ابو نصر نے جب وہ پراٹھے اس عورت کو دیے تو اس کی آنکھیں چھلک پڑی، خوش ہو گئی۔ کہا گیا اس عورت کے آنسو لا کے میزان میں رکھو۔ اس عورت کے آنسو جب میزان میں رکھے گئے تو گناہوں کا وزن بہت کم ہو گیا اور نیکیوں کا بہت بڑھ گیا، لیکن اب بھی اس کو نیکیوں کی ضرورت تھی۔ ابو نصر سے پوچھا گیا ابو نصر کچھ اور ہے تمہارے پاس؟ بس تھوڑی سی چیز رہ گئی ہے اور تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ ابو نصر نے کہا کہ میرے پلے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ابو نصر تو خالی ہاتھ ہے۔ فرشتوں سے سوال ہوا ابو نصر کے پاس اور کچھ بچا ہے؟ فرشتوں نے کہا ویسے تو کچھ نہیں ہے، لیکن جب وہ پراٹھے اس عورت کو دینے کے بعد وہ نوالے بنا بنا کے ان بچوں کے منہ میں ڈالتی تھی تو وہ بچے کھلکھلا کے ہنستے تھے، کبھی مسکراتے تھے کبھی ہنستے تھے، بہت خوش ہوئے تھے وہ۔ حکم ہوا کہ ان بچوں کی مسکراہٹیں اور ان کی ہنسی نیکی کے پلڑے میں لا کے رکھ دو۔ بچوں کی مسکراہٹیں اور ان کی ہنسی نیکی کے پلڑے میں رکھنے کی دیر تھی کہ نیکیوں کا وزن بڑھ کر اتنا ہو گیا کہ پلڑا زمین سے لگ گیا اور گناہوں کا بوجھ بالکل ختم ہو گیا۔ ابو نصر گھبرا کے اٹھ گیا، آنکھ کھل گئی، خواب ختم ہوا، اور اس کے بعد زندگی بھر وہ لوگوں کو یہی بتاتا تھا کہ مجھے تو 2 پراٹھوں نے بچا لیا، مجھے تو چند آنسو نے بچا لیا، میری تو چند مسکراہٹوں نے میرا بیڑا پار کرا دیا۔